وہ روزانہ میرے کلینک پہ آتی، روز کی طرح سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک کروانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی تھی۔ وہ کھسکتی ہوئی پھر سے آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی۔ جب مریض کلینک سے نکلتا تو وہ باہر جا کر ان سے کچھ باتیں کرتی۔ وہ نقاب میں ہوتی تھی، بس اس کی ویران اور اداس سی آنکھیں ہی نظر آتی۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے۔ میں دن کو سرکاری ہسپتال میں اور شام کو اپنا کلینک کرتا۔ رات دیر تک کلینک پہ بیٹھا رہتا۔ میری پریکٹس خوب اچھی چل رہی تھی۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ میری بیوی 4 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ میری کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ہاسپٹل کے بعد زیادہ وقت کلینک پر گزارتا۔ وہ روزانہ میرے کلینک پر آتی اور 2 گھنٹے بیٹھی رہتی۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ آج اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ آج بھی وہ آخری سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے جاتے ہی آخری سیٹ سے مریضوں کا چیک اپ شروع کیا۔ میں نے کہا بی بی آپ آؤ۔ وہ اٹھی اور گھسیٹتے ہوئے قدموں سے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیٹھنے کا کہا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اس کا مسئلہ پوچھا۔ اس نے نقاب اتارا۔ میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، میں اپنے ماضی میں چلا گیا، جہاں میری امی کہہ رہی تھی بیٹا گاؤں سے بہت پیاری اور سلیقے والی بچی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی کر دوں اس سے۔ اور ماں نے اس کی تصویر میرے سامنے رکھی۔ میں بولا کہ گاؤں کی ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ڈاکٹر صاحب میرے میاں کچھ سال پہلے فوت ہو گئے۔ میری چھوٹی سی ایک بیٹی تھی، وہ بھی ہیضے کی بیماری سے فوت ہو گئی۔ گاؤں میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئے۔ میرے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں۔ میرے گاؤں کے لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ غریبی کی وجہ سے وہ شہر جا کر علاج نہیں کروا سکتے۔ میں روز یہاں آتی ہوں اور آپ کو سنتی ہوں کہ آپ کون سی بیماری کی کون سی دوا دیتے ہیں۔ میں ان سب بیماریوں اور ان کی میڈیسن لکھ لیتی ہوں اور پھر وہ میڈیسن میڈیکل سٹور سے خرید کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیتی ہوں، جس سے ان کو فائدہ مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں جاہل اور ان پڑھ ہوں، اس لیے میں کوئی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں لے سکی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کلینک سے چلی گئی۔ میری اعلیٰ تعلیم اس ان پڑھ کے سامنے بے وقت ہو گئی۔